کتاب ٹیڑھی بھی نہ ہو، سیدھا رکھیں الحمدللہ. قرآن پاک بالکل پورا ہے، بالکل پورے ادب و احترام کے ساتھ رکھیں، سیدھا رکھیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرے حضرت ہیں بخاری شریف کھڑے ہو کر آئے یا قرآن ہمیں قرآن پاک الحمدللہ. یہ قرآن پاک کو پکڑنے کا یہ طریقہ ہے، سلام کو پڑھ کے الحمدللہ. یہ ہمارے شاعر اللہ بیٹھ جاؤ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو قرآن پاک کو اپنے قرآن پاک کا بوسہ لیتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے، پھر فرماتے کہ عہد ربی و منشور ربی عز و جل، عہد ربی و منشور ربی عز و جل. یہ پڑھتے ہیں صاحب کہ یہ میرے رب کا عہد ہے، اس میں میرے رب کا منشور ہے، ہماری زندگی کا پورا نظام ہے اس میں الحمدللہ. ایسی حدیث شریف کی مبارک کتاب ہے. اب یہ بخاری شریف ہے. اٹھو اٹھ کر مجھے دو اس کو یہ دونوں ہاتھوں سے ہم لوگ کوشش کریں الحمدللہ ان کو پورے ادب و احترام سے الحمدللہ. اسی طرح دینی کتابیں ہوں ان کو بھی یاد رکھنا. میں نے اپنے رجا میں شیخ الحدیث حسوس رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ابو داؤد شریف بخاری شریف پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، کتاب سینے سے لگا رکھی ہوتی ہے، کتاب سینے سے لگا رکھی ہوتی ہے الحمدللہ. ہدایت النحو ایک عربی گرامر کی شروعی کتاب ہے. ہمارے چوڑجی والے میرے استاد ہمیں پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. حالانکہ 80 سال قریب ان کی عمر، 80 سال یعنی 75-80 سال کے درمیان عمر تھی، لیکن ہمیں ہدایت النحو پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، کتاب سینے سے لگا رکھی ہوتی ہے اسے سے. کتابوں کا ادب و احترام، اپنے بزرگوں کا ادب و احترام الحمدللہ. ادب کی برکت سے، دعا کی برکت سے، خدمت کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں اپنے گھروں کو بھی دیتا، مسجد میں تشریف لاتے، کوئی عذر ہوتا وہ تو الگ بات ہے، ورنہ رومال بھی نیچے جھکا رکھتے الحمدللہ تاکہ کوئی ایسے گرہ نہ ہو. رومال رکھو بھائی نیچے آرام سے، نہیں جھکا ہے، نہیں جھکا ہے، آرام سے بدل ماشاء اللہ نیچے جھکا بھی الحمدللہ. یہ آداب ہوتے ہیں الحمدللہ. چلو کوئی عذر ہو، کوئی بیچارہ جھکنا مشکل ہو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اپنی شیخ صاحب ہیں، ان کے لیے جھکنا مشکل ہو شاید ہے، میرے لیے بھی جھکنا مشکل ہوتا ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے پھر کم از کم ہے انشاءاللہ ادب و احترام میں اس میں ٹپک رہا ہو الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آمین آمین آمین. رحمۃ اللہ علیہ. اچھا چلو یہ ملفوظات دے دیں گا. یہ ملفوظات ماشاء اللہ چلے.
مجلس کا عنوان ہے مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے۔ حال ایک صاحب میرے کیا کہ کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، دعا کی درخواست ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کے کاروبار میں روزی میں رزق کے حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک بات دل میں بٹھا لیں، آپ کو شاید حوصلہ دے گی۔ یہ مجلس کی باتیں ہیں، ساتھیوں نے لکھ دی۔ میں بھی کئی دفعہ جب ان باتوں کو سنتا ہوں، وہاں کئی گھروں میں، کئی مدرسوں میں ان کتابوں کی تعلیم بھی کرواتے ہیں۔ خیر کی بات سننے سے فائدہ ہوتا ہے، الحمدللہ۔ بے شک جی، بے شک۔ یہ احوال الصالحین، یہ تقریباً پہلی مرتبہ جب یہ کتاب چھپی تو میں مکہ مکرمہ میں تھا، مکہ مکرمہ میں وہاں پر خواب میں اپنے حضرت جامع شفیع شیخ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی تو دیکھ گھر خواب میں یہ احوال الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اندازہ ہوا کہ یہ بزرگوں کا فیض ہے اور انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، الحمدللہ۔ ایک بات دل میں بٹھا لیں، آپ کو شاید حوصلہ دے گی کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں۔ مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے۔ رات میں ایک گاؤں میں یہ پتوی سے آگے حبیب آباد سے بھی آگے ایک گاؤں تھا، وہاں پر بات چیت کے لیے حاضر تھا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ عام طور پر لوگ بیچارے کاروباری پریشانی میں، حالات میں ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کرتا ہوں کوئی خیر کا ایسا جملہ اللہ تعالیٰ کہلوا دے جو دل کی تسلی کا سامان بن جائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے۔ نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے، الحمدللہ۔ نفع میں تو ہے ہی نفع لیکن نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے، پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ خدا اللہ میاں تسلی دی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم ضرور بضرور تمہارا امتحان لیں گے، ہم ضرور بضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ اور امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی وہ پرچہ پورا کھول کر رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا میں تو بند پرچے میں امتحان ہوا ہے، ہوتا ہے نا، امتحان گاہ میں داخل ہونے سے پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ سوال میں کیا، یعنی پرچے میں کیا سوال آئے گا، وہ بند ہوتا ہے۔ اللہ میں نے پرچہ کھول دیا، آپ کے اسکول کی زبان میں پرچہ آؤٹ کر دیا، آؤٹ کر دیا، پورا پرچہ آؤٹ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بضرور امتحان لیں گے۔ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہاں تو کمرے میں امتحان ہے، اور دنیا یہ آسمان سے لے کر یہ زمین تک یہ پوری
یہ روئے زمین کا ایک چپا یہ آپ کا امتحان ہے، امتحان کا عالم ہے۔ بے شک جی، بے شک۔ یہ پورا یہ پورا جہان ہے، آسمان سے لے کر زمین تک یہ سارا امتحان کا ہے۔ ہوائی جہاز میں فضا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی امتحان کی جگہ ہے۔ سفر کے دوران میں بھی نامناسب باتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، آگے پیچھے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ الحمدللہ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم ضرور بے ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیارا جملہ فرمانے لگے، دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے۔ الحمدللہ کہ دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے۔ یعنی محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں، گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب کو۔ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور یہ امتحان ہر جگہ ہے، ہماری دکان میں بھی امتحان ہے، دفتر میں بھی امتحان ہے، کاروبار کے اندر بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ان امتحان میں پاس ہونے کی بس وہ بھی لگ رہا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سبحان اللہ، یہ کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول پیارے پیغمبر کا کہنا مانا، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے صرف کامیابی نہیں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ہم شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہمارے بھائی شہزاد صاحب ہیں، وہ امریہ قریب ایک ریاست ہے چلی، وہاں پر تبلیغ جماعت میں گئے۔ جماعت کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے، دین کے جتنے شعبے ہیں سب برحق ہیں، بس کسی ایک میں خدمت کریں، لیکن محبت سب کے ساتھ ہے۔ محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے، کسی کی تنقیص نہ ہو۔ اللہ اپنی بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند، جھکنا بہت پسند۔ اللہ میں سے بچائے، اللہ فخر سے بچائے۔ آمین، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو فرمانے لگے میں جب وہ دلی میں وہاں 5 کروڑ کی آبادی، اس ملک 5 کروڑ کی آبادی، صرف 5 مسجدیں وہاں پر، 5 مسجدیں، یعنی گنتی کے مسلمان۔ طلباء سے بھی کر رہا تھا، شاعر اسلام
مجھے بتلائیں شاعر اسلام کسے کہتے ہیں؟ شاعر اسلام اسلام کی نشانیاں، اسلام کی علامات، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شاعر اسلام ان عبادات کو کہا جاتا ہے جو کھلے طور پر کی جائیں، جو اسلام کی عظمت کا نشان ہو، الحمدللہ، جس کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان یہ بات کر رہے ہیں۔ جیسے سلام کرنا یہ مسلمانوں کا شعار ہے، یہ قادیانی ہے نا، قادیانی، اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ایک آرڈیننس کے تحت یہ مسلمانوں کا شعار استعمال نہیں کر سکتے، سلام کرنا یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی نماز پڑھنا یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، عیدین مسلمانوں کی نشانی ہے، اذان مسلمانوں کی نشانی ہے۔ ان کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ ان کو استعمال کر کے دھوکہ دیتے ہیں۔ بھائی یہ ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔ میں ہائی کورٹ کے بار میں تھا، وہاں پر ہیں ہمارے بھائی بیان میں بتلا رہے، ایک واقعہ سنا رہے، ان کی بعض خواتین ہوتی ہیں، وہ بھی بہت یعنی اپنے یعنی قادیانی کی تبلیغ میں سرگرمیوں میں آگے ہوتی ہیں۔ ایک قادیانی اور کسی کو دعوت دے رہی، کسی کو دعوت دے رہی، جو نماز تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو نماز تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو روزے تم رکھتے ہو وہی ہم رکھتے ہیں، جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں۔ اگر تم قرآن پاک پڑھو تو مسلمان، اور ہم قرآن پاک پڑھیں تو کافر۔ تم نماز پڑھو تو مسلمان، اور ہم نماز پڑھیں تو کافر۔ تم روزے رکھو تو مسلمان، اور ہم روزے رکھیں تو کافر۔ یہ دھوکہ ہے نہیں دل ہے۔ ایک ختم نبوت کے کوئی پروانے تھے، کوئی انہوں نے لگے ہاتھ لیا نا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور مرزا غلام قادیانی اس پر لعنتی بھیجتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم مرزا غلام قادیانی پر لعنتی بھیجتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا کافی نہیں، جب تک یہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہے آگے، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا مرزا قادیانی، جب تک اس کے پر لعنت نہیں بھیجیں گے آپ کی نمازیں کچھ نہیں یاد رکھنا۔ آخر مولانا ظفر علی خان مرحوم نے یوں ہی تو نہیں کہا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ ہی کے لیے اور بغض بھی اللہ ہی کے لیے۔ جو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں، ان سے بغض کا اظہار کرنا یہ بھی ایمان کے سمندر میں غوطہ لگانا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم بھی نماز پڑھتے، تم بھی نماز پڑھتے ہو، تم نماز پڑھو تو مسلمان، ہم کافر۔ ہمارے ساتھی نے بڑی پیارا جواب دیا، فرمایا ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، مرزے پر لعنت بھیجتے ہیں، تم بھیجو اللہ تعالیٰ، پھر پتہ چلا تمہارا۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں،
جب تک حضور کے جو دشمن ہیں ان سے بیداری کا اظہار اور ان سے بیداری اور ان سے نفرت کا اظہار نہ کریں گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہمارے پلے کچھ نہیں سوا مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا ہے, آپ کی ختم نبوت کا سہارا ہے. یہ سارا چن گیا تو پلے کہہ رہے کچھ نہیں آ گیا, بیڑا غرق کہہ رہا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ہم راستے میں ہیں, یہ منزل نہیں راہ گزر ہے, یہ ہمارے بالوں کی سفیدی, یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے. ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے, جوان بھی جا رہے, بوڑھے بھی جا رہے. بات وہی ہے, اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں, اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں. کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. کوشش کرتا ہوں یہ جملہ ہر جلسے میں نقل کروں, اپنے بزرگوں کی باتوں میں نور ہوتا ہے. 100 بار بھی سنیں نہ تھا کریں. دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود, اور اللہ برکتوں سے نوازے. بھائی عمل کا جذبہ ہی لے کر آتا ہے. الحمدللہ گرمی کا موسم ہے, دور دراز سے ہمارے بزرگ بھائی کہاں کہاں تشریف لاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بس بات بڑھ گئی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم ضرور بے ضرور تمہارا امتحان لیں گے. امتحان ہم بعد میرے حضرت فرمائے لگے 9 سال کا بچہ اور 12 سال کی بچی بالغ ہو سکتی ہے. 9 سال کا بچہ 12 سال کی بچی بالغ ہو سکتی ہے. اگر بلوغ کی کوئی اور علامت نشانی نہ پائی جائے تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 15 سال کا بچہ بچی بالغ ہو جاتے ہیں. ہاں انگریزی سال ذرا بڑا ہوتا ہے, اس انگریزی سال کے اعتبار سے 14 سال 7 مہینے 14 سال 7 مہینے کی عمر ہو جائے تو پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے. میرے حضرت فرمانے لگے 9 سال کی بچی 12 سال کا بچہ بالغ ہو سکتا ہے. اللہ اپنی مہر بالغ ہونے کے بعد اب ان کا نکاح ہو سکتا ہے. یہ حکومت کا غلط قانون ہے کہ 18 سال سے پہلے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو تم کون ہے؟ یہ غیروں کی ذہنیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. خدا سے ٹکر لیتے ہو تم, اللہ تعالیٰ کے دین سے ٹکر لیتے ہو. اللہ ہمارے پاس کیا ہے بھائی فاروق, کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہ کرسی پر بیٹھ کر ان کا نشہ آ جاتا ہے, اپنے اگلا پچھلا بھول جاتے ہیں. یہ کرسیاں عارضی ہیں, کچھ نہیں. یہ کرسی میں رہنا, اپنے منصب کو اپنے بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کریں, یہ ہے غلط. میں نے باہر ملکوں میں کئی بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے, وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے ہیں. بعض ایسے محل کے وہاں کچڑیاں بھی نظر نہیں آ رہی تھی, کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ غلط قانون ہے. 18 سال سے پہلے بچے نے کہا شریعت نے اجازت دی. 9 سال کا بچہ 12 سال کی بچی بالغ ہو سکتی ہے.
ورنہ نکاح تو میں کروں وہ تو بچپن میں بھی ہو سکتا ہے. بچپن میں نے دفعہ اخبار بعض علاقے وہاں پر وہ خبر اخبار میں پڑھا 6 سال کا یعنی 6 مہینے کا بچہ اور 6 مہینے کی بچی ان کا آپس میں نکاح کروا دیا. نکاح اس میں نکاح میں جو متولی ہوتا ہے متولی وہی ایجاب وہ تو بچے تو خیر نہیں کر سکتے لیکن جو نکاح میں جو والد ہیں والد جو متولی ہیں والدین وہ پھر ایجاب قبول کرتے ہیں. لیکن باقی جو رخصتی ہے رخصتی یاد رہنا وہ رخصتی پھر وہ جب بالغ ہونے کے بعد جیسے ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہو گیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. بس بات بڑھ جاتی ہیں. دیکھو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کی عمر شریف میں جب آپ 25 سال کی عمر شریف تھی آپ نے ہر ام المومنین ہر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا. ایک قول میں ان کی عمر 40 سال تھی اور ایک قول میں 45 سال یعنی آپ سے عمر میں وہ 15 یا 20 سال بڑی تھی. آپ نے اپنی ساری مبارک جوانی کا زمانہ ان کے ساتھ گزار دیا. 25 سال کی عمر شریف میں نکاح فرمایا یعنی تقریباً 27-28 سال کا عرصہ ہے یہ پورا. جب تک وہ وقت میں تھی کوئی اور آپ نے نکاح نہیں فرمایا. ان کی وفات کے بعد پھر آپ نے متعدد نکاح فرمایا وہ بھی امر ربی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاد رکھنا. اور اس کی بہت سی مصلحتیں تھیں ان میں سے ایک نقل دین کو امت تک پہنچانا کرنا. کہتے ہیں ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں عقد میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ دین کے 3 حصے ہیں 2 حصے امت تک پہنچانے والی ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنا بڑا احسان ہے اما جان کا ہمارے اوپر. ہاں حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کے بستر پر ہوتا ہوں تو میرے اوپر وحی آتی ہے. یہ مقام تھا ان کا. ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں سب الحمدللہ امہات المومنین. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کہنا. ہر ام المومنین اما جان عائشہ رضی اللہ ان کی عفت اور پاک دامنی کو قرآن پاک میں 10 آیتیں نازل ہوئی قرآن پاک نے بیان کیا ہے. ان کی شان میں کوئی بے ادبی اوسائی کرے گا بس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا جائے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. ہاں ان کی عفت اور پاک دامنی کو قرآن پاک نے خود بیان کیا ہے. اللہ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک سر کے تاج. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں میں بھی کانفرنس میں تھا وہاں مجھ سے پہلے ایک عالم دین بڑا اچھا جملہ کہنے لگے دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستاروں کی طرح ہیں جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ جائیں گے. نیٹ کے اوپر ہر ایک کو نہ سنا کر یاد رکھنا. بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں. ارے کرتے رہتا ہوں ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے
اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں یا آپ ہمارے بزرگ حضرات ہیں، نیک بزرگ حضرات جو نیک مجالس میں بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے، نہ سنا کہیں ہم راستے میں ہیں، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزرے راستے میں چور ڈاکوں کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے راستے میں سفر کر رہے ہوں تو خطرات ہوتے ہیں، موت سے پہلے بس ہمارے بڑے بڑے حضرات ایک دوسرے کو دعا کہتے ہیں، خاص طور پر دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان فرما دے، دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان فرما دے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہہ دیا، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب دیکھو یہ تیل ہی آپ دیکھ تیل ہے، اب تھوڑی سی اس میں قلت آئی ہے، کتنی مشکل پیش آ رہی ہے، اور یہ تیل کس نے دیا؟ اللہ پاک ہی پیارے امریکہ نے دیا، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہماری کتابوں میں ایک معدنیات، آپ نے بھی سنا ہوگا، معدنی پاکستان میں معدنیات ہیں، ذخائر ہیں معدنیات۔ معدن کسے کہتے ہیں؟ معدن کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نیک صافوں میں معدنیات، معدن کہتے ہیں زمین کی پیدائش کے وقت جو خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا دیے ان کو معدنیات کہتے ہیں۔ کہ زمین کی پیدائش کے وقت جو خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا دیے ان کو معدنیات کہتے ہیں۔ معدنیات یہ کانے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کنز، کنز کہتے ہیں وہ خزانہ جو خود دفن کیا جائے گا، جیسے یہاں سکھ ہیں، یہ ہندو اور سکھ یار ہے، جب یہاں تقسیم کے وقت یہاں سے گئے تو بعد اپنے کچھ نا خزانے کو نیچے دبا کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور مسلمان کا سب سے بڑا خزانہ وہ ایمان ہے، الحمدللہ۔ ہاں ایمان یہ جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس، جنت کا ٹکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر رہا تھا بھائی، کیا بات کر رہا تھا نا؟ ہاں امتحان ہے، یہ ہے، کوئی شک نہیں۔ بعد میں اور کئی باتیں درمیان میں آتی ہیں، مضمون ہیں اللہ ہی ڈالتے ہیں دل میں۔ یہ غلط قانون ہے، حکومت ہے، غلط قانون ہے، سنا پنجاب اسمبلی نے پاس کر دیا، غلط سب یہ غلطی پر ہے۔ خدائی قانون سے ٹکر لیتے ہو تم نے۔ اللہ قرآن پاک کے دوسرے پارے کی آیت، قرآن پاک کے دوسرے پارے کی آیت ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا، قبلے کے بدلنے کا حکم نازل ہوا، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا کہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ موصیت ہے، یہ مدینہ منورہ میں یہود آباد تھے، ان کے قلوب کی تالیف کے لیے، ان کے قلوب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارک یہ تھی کہ بیت اللہ شریف قبلہ ہو۔ میں تو بات سے کر رہا تھا، دیکھو ایک ہے اپنی خواہش، اپنی مبارک خواہش، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یاد کرنا۔ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنا یہ حضور کی مبارک سنت ہے، الحمدللہ۔
قد نرى تقلب وجهك في السماء کہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے انور کو آپ کے چہرے انور کو آسمان کی طرف ہے، آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کب وہی نازل ہو اور بیت اللہ شریف کی طرف قبلے کا حکم نازل ہو۔ الحمدللہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، اگر اللہ تعالیٰ فرمائے ہم آپ اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، میں ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کے چہرے انور کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہوں، جس کی طرف آپ ہیں، ہم پھیر دیں گے۔ الحمدللہ تسلی دی الحمدللہ۔ آگے پھر اللہ پاک کا شاہانہ انداز ہے، چلو ہم دیر ہی کیا لگاتے ہیں، پھیر ہی دیتے ہیں، فوراً حکم دیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے پیشن گوئی فرما دی، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، ہم یہ تحویل قبلہ کا حکم دیں گے تو ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ یاد رکھنا۔ ان قریب سے آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ کا معنی یہی لکھا ہوا ہے، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، کہ ان کو یعنی ہمارے قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے، پہلے قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیں یہ ساری جہتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، چاہے مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو۔ اب نماز میں ہم نماز میں ہم قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف ہے، قبلہ یاد رکھنا۔ لیکن اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں اور سواری پر جا رہے ہوں، نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو نفل نماز میں چاروں طرف قبلہ ہے، جدھر بھی سواری جا رہی ہے آپ پڑھ لیں، بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی فرض اور واجب ہیں ان کے لیے ہوتی ہے کہ نیچے اترنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں میں اب ذرا بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، معذوری کا درجہ ہے، میں بعض دفعہ سفر میں ہوتا ہوں، بیٹے ہیں میرے وہ سواری ہیں، وہ قبلے کی جانب کھڑے کر دیتے ہیں تو فرض نماز فری ہے، اس کے لیے سواری کھڑا ہونا ضروری ہے، پھر یا سواری سے اتر کر پڑھیں یا سواری کو روک کر یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، وہاں مسئلے کا علم حرم تو اس میں، اور اگر نفل پڑھ رہے ہیں آپ، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں تو سنت بھی نفل کے حکم میں ہوتی ہیں، اور اگر سواری چل رہی ہے آکرا مثلا آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، جس طرح بھی منہ ہو اسی طرح رک کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو فرض نماز ہے اس کے لیے پھر یہ فرض ہے یا واجب ہے، وتر جیسے واجب ہیں ان کے لیے پھر ہے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بہرحال یہاں دیکھو سیقول السفہاء، یعنی انہوں نے یہود انہوں نے تحویل قبلہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کیا کہ ان کو تحویل قبلہ سے کسی نے پھیر دیا، پہلے قبلے سے کسی نے پھیر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ۔ یاد رکھنا جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے دین کی کسی بات پر اعتراض کرے گا وہ پکا بیوقوف ہے، پکا بیوقوف ہے۔ تم اپنی عقل کو چلاتے ہیں، تمہارے پاس کیا عقل ہے؟ یہ عقل اللہ نے دی ہے، یہ عقل کی ڈبی رب نے دی ہے، اس کو باہر نکال دے تو بڑھ کر دکھاؤ گے، سر بڑھ کر دکھاؤ گے، وزیر بن کر دکھاؤ گے، تمہیں وہاں بھیجیں گے جو ان کا ہسپتال مشہور ہے، وہاں بھیجیں گے۔ بڑی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا، بس یہ ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے الحمد للہ یہ بہت بڑی جرت ہے الحمد للہ، اور اپنی عاقبت کو برباد کرنا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اس قسم کے جو غلط قسم کے قوانین ہیں جو حکومت کے، یہ سوچنا چاہیے ان کو۔ اللہ تم نے ہر وقت نہیں رہنا، ان کرسی پر ہر وقت نہیں بیٹھنا ہے۔ ہمارے سامنے کتنے
اللہ تعالیٰ اپنی پہلا دور نہیں دیتے اللہ نے، تھوڑا سا موقع اللہ نے دیا ہوتا ہے ہمیں، اس میں دیکھیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھے نا ہمیں، ان کی مرضی کو سامنے رکھے نا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں یہ دنیا اپنے کنارے پر جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ یاد رہا۔ لیے میرے فرمائے لگے لمبے منصوبے آخرت کے ہونے چاہیے، دنیا کے منصوبے گزارے کے ہونے چاہیے۔ دال روٹی سے گزر جائے، چاہے وہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، لیکن لمبے منصوبے آخرت کے آگنا۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرار کا جو گھر ہے وہ اوپر ہے رہا، لاہور نہیں ہے قرار گھر آگنا، یہ قبرستان قریب آ گئے، ان سے پوچھیں جا کر کہاں گھر آگنا۔ میں لندن میں تھا، لندن میں بھی کہا، وہاں بھی اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ لندن سے دل نہ لگا ہوا کرا، یہاں بھی قبرستان موجود ہے کرا۔ میں مانچسٹر سے آ رہا تھا اور وہ لندن جا رہا، وہ لندن کے اوپر سے جہاز گزر رہا، نیچے ایک محل نظر آ رہا، تو سفید سے محل اور اس پر بھی سیاہی چھائی ہوئی آگنا، وہ بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں میں سیاہی چھائی ہوئی رہنا۔ مجھے بھائی کاشف کہنے لگے یہ ملکہ وکٹوریہ کا محل ہے، ملکہ وکٹوریہ کا محل ہے۔ ایک بہت وہ گزرا کہ یہ پوری بر صغیر پر ان پر ان کی بادشاہت رہی آگا، اور اب بالکل برطانیہ اتنا ہے کہ بالکل پنجاب سے بھی چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہیں وہ عزت سے نوازیں، اور اللہ نے ہماری مسلمانوں کی عزت اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، اپنی فرما برداری میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی۔ اپنے انجام کی فکر کریں، سب نے جانا ہے۔ اللہ یہ محلات یہ کوئی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے میرے سفر میں تھا، وہاں پر ایک نواب صاحب تھے، نواب ان کے نا وہ محل وغیرہ گھر وغیرہ بنے ہوئے، ان کو چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا، ان کا محل وغیرہ اب آگے چلے ہیں نا۔ تو بھائی بات پھر آخر میں کر دوں، بات وہی ہے، لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے، یہ ہے غرض ہماری آتما۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان، نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بول لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے ہو، جہاں تک ہو سکے اس کو سر آنکھوں پر رکھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کریں۔ حکومت والے حضرات بھی اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک ٹوٹی پھوٹی نصیحت کی جا سکتی ہے، ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کی آخرت کو نقصان پہنچے۔ اللہ یہاں کب تک رہنا ہے، اصل تو آخرت ہے۔ اللہ ایسا کوئی قانون نہ بنائیں کہ جس سے آپ کی آخرت کو نقصان پہنچے، یا آپ کے فائدے کے لیے، بھلائی کے لیے ہم باتیں نہ ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔